أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اسلامی سال ختم ہونے والا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے، یعنی 20/8 تاریخ ہے۔ اسلامی سال ختم ہونے کے لیے 1 یا 2 دن باقی ہیں۔ ابھی جو سال چل رہا ہے یہ 1440/5 ہجری ہے، جیسا کہ انگلش کے مہینے، انگریزی مہینے جو چل رہے ہیں 2020/4 ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی سال 1440/5 ہجری چل رہا ہے اور ختم ہونے کو ہے، 1 دن یا 2 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد اسلامی سال مکمل ہو جائے گا، پھر نیا سال شروع ہو جائے گا۔ 1440/6 ہجری شروع ہو جائے گا، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن انگریزی مہینوں کے اعتبار سے ہر آدمی جانتا ہے کہ بھئی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اور فرض کفایہ ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے معارف القرآن میں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے بہت بڑے مفتی، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے بھر دے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلامی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ تو اب اسلامی سال ختم ہو رہا ہے، 1 دن یا 2 دن باقی ہیں، اس کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا، محرم شروع ہوگا۔ محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی بزرگی والا مہینہ ہے۔
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کا لقب دیا ہے، یعنی محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورا سال اور سال کے 12 مہینے بھی اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو اللہ کے نبی کے طرف سے یہ فضیلت دی گئی ہے۔ محرم کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، اور محرم کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے، اور اسی لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نکاح نہیں کرتے، شادیاں وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی خوشی کا موقع نہیں رہتا۔ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 2 مہینے منحوس ہیں، بے برکتی والے مہینے ہیں، اگر ان 2 مہینوں میں شادی کریں گے تو ان دونوں کے درمیان، یعنی جن کی شادی ہو رہی ہے عارس اور شو، ان دونوں کے درمیان ان کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، ان کے درمیان محبت نہیں رہتی۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ تمام باتیں غلط ہیں، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، سال کے 12 مہینے بھی برکت والے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بے برکتی والا، نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ نحوست والی ہوتی تو سب سے پہلے اس مہینے کو اللہ رب العزت اتارتے ہی نہیں، اس مہینے کو اللہ رب العزت بناتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے جو بھی چیز دیتے ہیں وہ بہتر سے بہتر چیز دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بھی اللہ کا دیا ہوا مہینہ ہے۔ اب اللہ کے مہینے کو ہم لوگ بے برکتی سمجھیں، نحوست سمجھیں، تو یہ ہماری بہت بڑی جہالت ہے۔ اور یہ سب باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس دین کا ضروری علم نہیں ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن دین کا ہمارے پاس ضروری علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں حضرت نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس لیے مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو سال کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی وفات واقع ہوئی ہے۔ صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی، جیسا کہ نبیوں کی تعداد ہے، تو اسی طریقے سے صحابہ کی بھی تعداد تھی۔ تو ان صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی صحابی کسی نہ کسی مہینے میں دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اب اس طرح سوچتے جائیں تو سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں سے ہر دن ہمارے لیے نحوست والا ہو جائے گا۔ تو کسی کے دنیا سے جانے پر یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچنے پر وہ دن اور وہ مہینہ ہمارے لیے نحوست نہیں ہوتا۔ جب تک ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں تب تک کوئی دن ہمارے لیے منحوس نہیں ہے، کسی دن میں ہمارے لیے بے برکتی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اعمال بگڑ جائیں تو پھر پوری زندگی ہماری منحوس، ہمارے اعمال خراب ہو جائیں تو پوری زندگی ہماری بے برکتی میں گزرے گی۔ تو اس لیے محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اب چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو محرم کے تعلق سے انشاءاللہ آگے جمعہ میں باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن آج مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف اور صرف محرم کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں، دوسرے صحابہ بھی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ ان میں سے ایک خلیفہ دوم اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالات کو، زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ مسلمان سے بڑھ کر صحابی رسول ہیں، ان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اس سے بھی بڑھ کر خلیفہ دوم ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تاریخ کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچپن کے واقعات زیادہ نہیں ملتے، بچپن کے بارے میں لکھنے والے زیادہ نہیں لکھتے، اس وجہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچپن کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو اس لیے ان کے بارے میں بچپن کی زندگی نہیں لکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ کا خاندان 2-3 خاندان کے بعد 2-3 قبیلوں کے بعد جا کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، 2-3 پیڑھیوں کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی مل جاتا ہے۔ اور آپ جب پیدا ہوئے تو ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت اس پورے خاندان میں ایک بہت بڑا جشن منایا گیا، اور عید کی طرح لوگ خوشی منائے کہ ہمارے گھر میں آج کیا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، پیدا ہو کر کچھ زندگی آپ کی بڑی، جوان ہوئے۔ عرب کے زمانے میں لوگ زیادہ تر کام جو کرتے تھے وہ اونٹوں کو چرانے کا کام کرتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت خطاب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہی کام سپرد کیے کہ اونٹ دیے، اونٹ دے کر والد صاحب نے کہا کہ بھئی اس کو کیا کرو، لے جا کر چروا کر لاؤ۔ یہی کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ چراتے تھے اور پورا دن چرا کر شام میں واپس گھر آتے تھے، یہی ان کی زندگی تھی۔ صبح اٹھنا، اونٹوں کو لے کر جانا جنگل میں، اونٹوں کو چرانا اور شام میں واپس لانا۔ تو اسی درمیان میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں، کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں بڑی تھی، صرف اور صرف 40 سے 50 کے درمیان میں تھی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی خاندان کے ایک نیک آدمی حضرت زید، ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے گزشتہ جمعہ نے، اس سے پہلے جمعہ میں نے عرض کر دیا تھا، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی 10 ایسے خوش نصیب صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اور یہ اسلام لاتے ہیں۔ ابھی عمر بہت چھوٹی تھی، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان سے ان کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی مل کر قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جو اس وقت احکام نازل ہوئے تھے ان احکامات کے اوپر چلتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ مسلمان زیادہ نہیں تھے، 40 سے 50 کے درمیان تھے، اور پورے مکے میں لوگ دشمن تھے مسلمانوں کے، جس کے بارے میں بھی پتہ چلتا کہ فلانا آدمی مسلمان ہو چکا ہے تو اس کو اتنا مارتے تھے، اتنا ستاتے تھے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں ایک باندی تھی جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں حضرت لبینہ لکھا ہوا ہے۔ وہ پہلے اسلام لا چکی، اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ بھئی ہمارے خاندان کی باندی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، مار مار کے خود تھک جاتے تھے، تھک کر کہتے تھے کہ بھئی تھک چکا ہوں، کچھ چیزیں کھا پی کر اپنے اندر جان پیدا کروں گا پھر ماروں گا، یہ کہہ کر کچھ چیزیں کھاتے تھے، پیتے تھے، اب تھکان دور ہو جاتی، طاقت آ جاتی، پھر مارنا شروع کرتے، اتنا زیادہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب چلتے چلتے معلوم ہو گیا اسی خاندان کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی نعیم، یہی صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ اب مکے کے اندر ایک شور برپا ہو گیا، ایک چرچا ہونے لگا کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیا کیا جائے۔ کفار جتنے تھے بڑے بڑے مشورہ کیے، میٹنگ کی، تو مشورے میں یہ طے پایا کہ کسی بھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قتل کر دیں گے تو مسئلہ صاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نہ تو اسلام رہے گا نہ تو مسلمان رہیں گے۔ اب اس کے لیے کون بہادر ایسا ہے جو کہ اس کام کو کرے؟ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اس کام کو میں کر سکتا ہوں۔ اب اپنے ہاتھ پہ تلوار لیے نکل گئے، لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر طور سے میں عرض کر رہا ہوں کہ نکل گئے۔ راستے میں حضرت عبداللہ ابن ابی نعیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مسلمان ہو چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہی خاندان سے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، دونوں میں بات چیت ہوئی۔ ان صحابی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن ابی نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر جانتے بھی ہو اگر تم محمد کو قتل کرو گے تو محمد کے خاندان والے تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ان کے قتل کے بدلے میں تم کو قتل کر دیں گے۔ تو بات چیت بڑی اور معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ بھی اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دونوں طرف سے تلواریں نکل گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی نعیم رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے تھے، ہمت تھی، جرات تھی، بہادری تھی ان کے اندر بھی، تو انہوں نے بھی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے سامنے، کہنے لگے کہ عمر اگر مسئلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تو اس پر میں مرنے بھی اور مارنے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پہلے دوسروں کی خبر تم لے رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہنوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب یہ سننا تھا، غصے میں لال پیلے ہو گئے، گھر گئے اور جھگڑا ہوا، مارنے لگے اور اپنی بہن کو مارا، سر پھوڑ دیا، اپنے بہنوی کو مارا، ان کو بھی لہو لہان کر دیا۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈا ہونے کے بعد اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ بہن کیا آپ لوگ جو پڑھ رہے تھے کیا تھا وہ؟ تو ان کی بہن کہتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کی آیتیں تھیں۔ تو قرآن شریف کی آیتوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے، اب ان کا دل بدل جاتا ہے، اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آگے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو مکہ میں مسلمانوں کے اندر کی ہمت آ جاتی ہے کہ اب ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت تک
مسلمان قرآن کہاں سیکھتے تھے، نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ یہ گھر کہاں ہے؟ صفا جو پہاڑ ہے، جو لوگ حج میں گئے ہیں یا عمرے میں گئے ہیں تو حج میں جانے والے کے لیے، عمرے میں جانے والے کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صفا مروہ کی سعی نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا اور اس کا عمرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو صفا پہاڑ کے نیچے اس وقت گھر تھا، اب تو وہ گھر جو ہے حرم شریف میں آ چکا ہے۔ تو اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھ کر اللہ کے نبی صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے، دین کی باتیں سکھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے وہاں۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، تمام لوگوں میں ہمت آ جاتی ہے، بہادری آ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کو لے کر، اس وقت 40 سے 50 صحابہ تھے، تمام صحابہ کو لے کر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جا کر اعلان کر کے سب کے سامنے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے وہاں نماز شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اسلام قبول کیے، اب وہاں سے اسلام کو بڑھنے کا موقع ملا۔ اب یہاں سے تیزی کے ساتھ اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر آدمی کے اندر غیبی طور سے اللہ کی طرف سے ایک ہمت پیدا ہو گئی کہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں، اسلام میں آ چکے ہیں، تو دوسروں سے کیوں ڈرنا۔ اب سب کے سامنے کھل کر لوگ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھل کر دوسروں کو بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، اگر اللہ کو میرے بعد کسی اور کو نبی بنانے کا ارادہ ہوتا تو حضرت عمر کو اللہ نبی بناتے، چونکہ نبی والا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اللہ نے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگر اللہ کو کسی آدمی کو نبی بنانے کی ضرورت پڑتی تو اللہ کس کو نبی بناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی بناتے۔ اتنا اونچا مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ آج 5 وقت کے لیے ہم لوگ اذان دیتے ہیں، ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے۔ اذان کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، مدینہ منورہ میں صحابہ ہجرت کر کے آ گئے، اس وقت تک اذان نہیں تھی۔ مدینہ منورہ کو آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو لوگوں کو کیسے معلوم کرائیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ صحابہ مختلف رائیں دینے لگے، تو اللہ کے نبی کو کسی کی رائے پسند نہیں آئی، خاموش چھوڑ دیے۔ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے خواب میں یہ اذان کے کلمات میں نے سنی ہیں، اللہ کے نبی کو پسند آتا ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس طریقے سے اس آدمی نے خواب دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، میرے خواب میں بھی ایک آدمی آ کر یہ اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی پسند فرماتے ہیں، اب اس کے بعد سے اذان شروع ہوتی ہے۔ تو اذان شروع ہوئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احسان۔ پردے کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ نے حکم دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی جی آپ اپنے مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ بھی صدقہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر فکر کیا، سوچا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فکر اور سوچ کو لاز رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اب مدینے کو آ گئے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، امیر بنے۔ تو تاریخ لکھنے کی
تو تاریخ لکھنے کا واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ خط بھیجنا ہے دوسرے ملکوں میں۔ اب دوسرے ملک کے بادشاہ خط کب دیکھیں گے؟ جبکہ اس میں تاریخ ہو اور مہر ہو۔ مہر تو بن چکی ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں، تاریخ نہیں ہے، تاریخ کیسے کریں؟ صحابہ سے مشورہ کیا کہ تاریخ کیسے کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے کہ ہجری تاریخ شروع ہوئی، اسی کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی کہ یہ مہینہ آخری مہینہ ہے اسلامی مہینہ، اور ختم ہونے میں 1 دن یا 2 دن باقی ہیں۔ آج 28 تاریخ ہے، بس پر 8 تاریخ ہے، 1 دن یا 2 دن کے بعد سال مکمل ہو جائے گا، محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تاریخ کا بھی سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کرایا۔ اب اسے بہت ساری چیزیں ہیں، آج ہم آسانی کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے۔ اتنے بڑے صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں ہو، یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور آپ کے زمانے میں اتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو آگے بڑھایا، اسلام اتنا پھیلا کہ اس سے پہلے اس کے بعد اتنا زیادہ مقدار میں اسلام کبھی بھی نہیں پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا زیادہ اسلام پھیلا، اور محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ ایک آدمی تھا، مجوسی تھا، اس آدمی کو کچھ لوگوں نے پیسے وغیرہ دے کر، لالچ دے کر اس کو تیار کیا۔ آج کے زمانے کے اگر لفظوں میں کہا جائے تو اس آدمی کو بلا کر کچھ لوگوں نے سپاری دے دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ تو وہ آدمی صبح کی نماز میں آتا ہے اور چھرا لے کر آتا ہے، چھرے میں بہت ہی خراب قسم کا زہر لگا کر لاتا ہے، آ کر پیچھے کھڑا ہوا، حضرت امیر المومنین مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، نماز چل رہی ہے، درمیان میں وہ آدمی آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتا ہے۔ ایک تو چھرا اندر چلا گیا، اس کے بعد اس چھرے میں بہت ہی خراب قسم کا زہر تھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہو گئے، بہت کمزوری آ گئی، اور اسی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ محرم کا مہینہ تھا، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ سے کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ آج ہم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت معلوم، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہم کو علم نہیں ہے۔ تو محرم کی پہلی تاریخ تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو آج ہم کو یہ سوچنا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے بہادر صحابی، خلیفہ دوم مسلمانوں کے، اور اپنی زندگی، آخری زندگی تک اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے لڑتے لڑتے، محنت کرتے کرتے آخر میں مسلمان اور اسلام کے لیے ہی شہید ہو گئے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اخلاق کو اپنائیں، اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، تب انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سچے وفادار بنیں گے، اور پوری امت کی طرف سے ایسی تو اگر ہم دعا کریں نہ کریں پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت پوری امت کے طرف سے بہترین بدلہ اللہ عطا کریں گے، بہترین سے بہترین جزا اللہ عطا کریں گے۔
لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہماری زندگی باقی رہے تب تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کے بارے میں دعائیں کرتے رہیں کہ انہوں نے محنتیں کر کے قربانیاں دے کر ہم کو مسلمان بنایا ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے. تو اس لیے خصوصاً یہ آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ بھئی محرم کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ، بے برکتی والا مہینہ نہیں ہے. اس طرح بالکل نہ سوچیں نہ سمجھیں. اگر اس طرح ہم سمجھیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اللہ نے محرم کو بنایا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس چیز کے بارے میں ہم لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. یہ مطلب ہوا کہ اس چیز کے بارے میں اللہ کو معلوم نہیں، ہم کو زیادہ معلوم اللہ سے بھی، یہ مطلب نکلتا ہے. تو اس لیے محرم کا مہینہ بھی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے اس مہینے کو کیا کہا؟ شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا خاص مہینہ ہے. تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے زندگی گزارنا ہے. اور خصوصاً حضرات صحابہ کے تعلق سے ان کے بارے میں ہر وقت دعائیں کرتے رہنا ہے. اور اس یعنی آنے والے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے پوری امت کی طرف سے اللہ رب العزت ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم سب کو اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.